سچ کہا گیا ہے کہ انسان کے اعمال اس دنیا میں بھی سامنے آ جاتے ہیں، اور جب مشکل میں انسان ہوتا ہے تو پھر سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ حسینہ واجد کے لیے مطالبہ کیا گیا ہے 1400 مرتبہ پھانسی کا۔ کل تک یہ بنگلہ دیش میں سیاہ و سفید کی مالک تھیں، جو چاہتی کر دیتی، اور ان کے حکم پر کئی لوگوں کو مار دیا گیا۔ پاکستان سے محبت کرنے والے، پاکستان کا بھی ساتھ دینے والوں کو پھانسیاں دی گئیں۔ ان کی عمر کے بارے میں میرا سوچا گیا۔ کوئی 90 سال کا تھا، کوئی 88 سال کا تھا، کوئی 85 سال کا تھا، کوئی 95 سال کا تھا۔ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے غداری نہیں کی تھی، پاکستان کا ساتھ دیا تھا، اور پھر جب حسینہ واجد کو موقع ملا تو اپنے ملک کے اندر آمریت کا ایسا جال پھنسایا کہ اپوزیشن کو ختم کر کے رکھ دیا گیا، اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے جو مائل نہیں ہوتے تھے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ خصوصی طور پر ان کے خلاف مظاہرے ہوئے تو انہوں نے چن چن کر لوگوں کو قتل کروایا۔ اسی کی پاداش میں ان پر کئی مقدمات بنے ہیں۔ ایک مقدمے کی سماعت کے دوران پراسیکیوٹر کی طرف سے حکومت کی طرف سے باقاعدہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ان کو 1400 مرتبہ 1400 مرتبہ پھانسی پر لٹکایا جائے، سزائے موت 1400 مرتبہ دی جائے۔ خبر کچھ اس طرح سے ہے کہ بنگلہ دیش کے پبلک پراسیکیوٹر نے جمعرات 16 اکتوبر 2025 کو 78 سالہ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کے لیے سزائے موت کی درخواست کی ہے۔ شیخ حسینہ پر 2024 میں ہونے والے مظاہروں کو دبانے کا حکم دینے کے الزام میں غیر حاضری میں مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ پبلک پراسیکیوٹر تاج الاسلام نے سماعت کے دوران کہا، ہم زیادہ سے زیادہ سزا کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ معمولی قتل کے لیے سزائے موت ایک معمول ہے، 1400 قتلوں کے لیے وہ 1400 مرتبہ پھانسی کی مستحق ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ ایک تجربہ کار مجرم ہے جس نے اپنی بربریت پر کوئی پچھتاوا نہیں دکھایا۔ ان کا واحد مقصد مستقل طور پر اقتدار میں رہنا تھا۔ توقع ہے کہ دارالحکومت ڈھاکہ کی عدالت اس کے خلاف انسانیت کے خلاف جرائم کی 5 گنتی پر آئندہ ہفتوں میں اپنا فیصلہ جاری کرے گی۔ شیخ حسینہ نے 15 سال 2009 سے لے کے 2024 تک ملک پر حکومت کی۔ اس سے پہلے کہ اگست 2024 میں طلبہ کے مظاہروں کے نتیجے میں حکومت مخالف مظاہروں کے بعد انہیں اقتدار چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق بدامنی کے دوران کم از کم 1400 افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں سے زیادہ تر سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں جاں بحق ہونے والے تھے۔ سابق وزیر اعظم اپنی برطرفی کے بعد سے ہمسایہ ملک بھارت میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہی ہیں۔ بنگلہ دیشی عدالتوں نے شیخ حسینہ کے کئی وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں، لیکن بھارت نے اب تک ان پر عمل درآمد سے انکار کیا ہے۔ مقدمے کے آغاز پر جون میں جاری ہونے والے ایک بیان میں حسینہ کی عوامی لیگ پارٹی نے اس مقدمے کی مذمت کرتے ہوئے اسے دھوکہ قرار دیا اور اپنے خلاف لگائے گئے تمام الزامات کو واضح طور پر مسترد کیا۔ لگتا ہے کہ حکومت کی طرف سے جس طرح سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، یہ مطالبہ تسلیم ہو سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے، معاملہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ کیا حسینہ شیخ کو واپس بنگلہ دیش لایا جا سکتا ہے؟ اس دوران جب ان کو وہاں سے نکالا گیا تھا، بھگایا گیا تھا، فوجی حکمران تو نہیں تھے، لیکن فوج کے ہاتھ میں سارے معاملات تھے، اور آج بھی وہاں پہ وہی صورتحال ہے۔ فوج کے ہاتھ میں سارے معاملات ہیں، اور وہاں کی جو حکومت ہے وہ کٹ پتلی کے طور پر کام کر رہی ہے۔ جو کچھ وہاں کی فوج چاہتی ہے وہی کچھ وہاں پہ ہوتا ہے۔ فوج کی طرف سے حسینہ شیخ کو بھگا دیا گیا تھا، تو اب کس طرح سے ان کو واپس لایا جائے گا؟ ان کی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ بہرحال عدالتیں ان کو سزا ضرور سنا دیں گی، اور یہ سزا کب تک برقرار رہے گی؟ ہمارے ملکوں میں ایسا ہوتا ہے کہ حالات بدلنے کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔
ان کو سزائے موت سنا دی جائے گی، لیکن ہو سکتا ہے کہ آئندہ چند سالوں میں وہی حسینہ شیخ جس طرح سے ان کے جانشین آئے ہیں، ان کی جگہ پر کام کرنے والے لوگ موجود ہیں، ان کی ذرا اہلیت کو دیکھیے، ان کے کاموں کو دیکھیے، نالائق ترین لوگ ہیں۔ بنگلہ دیش میں اسی طرح سے غربت ناچ رہی ہے، لیکن کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ اسی طرح سے لوگ تنگ پڑتے پڑتے ان کو پھر یاد آنے لگے گی حسینہ شیخ کی، اور ہو سکتا ہے کہ حسینہ شیخ کو پھر سے بنگلہ دیش میں بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے استقبال کے ساتھ، بڑے پروٹوکول کے ساتھ لایا جائے، مگر یہ تب کی بات ہے جب یہ ہوگا۔ آج کی یہ صورتحال ہے کہ ان کے لیے پراسیکیوٹر کی طرف سے سزائے موت ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 10 بار نہیں، بلکہ 1400 بار سزائے موت کا، پھانسی کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور چند روز میں بنگلہ دیش کی کٹ پتلی عدالتیں یہ فیصلہ سنا بھی دیں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔